بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاید آپ سے مخاطب ہوں۔ یہاں صبح کا وقت ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے عزیزان اس وقت گرمی میں اور مہنگائی کے دور میں اور غربت کے چکی میں جو پس رہے ہیں، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ بلا شبہ مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے جس چیز سے آپ دوچار ہیں، لیکن دیکھیے یہ فرداً ہر شخص پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا میرا آج کی جو آپ سے کمیونیکیشن ایک عام جنرل میں سے لوگوں کے لیے ہے، مرد عورت میں سے بوڑھے نوجوان خاص طور پر، کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ چیزیں نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نے اس کو آرگنائز طریقے سے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ لہٰذا کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میرا آج کا مقصد تو یہ تھا کہ میں علامہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے اس پر ڈسکس کروں کہ انسان کی عظمت کیا ہے اور خودی کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے انسان عظیم بن سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ اپنی قوم کا یہ اس وقت مناظر دیکھ رہا ہوں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود ہی خود سری میں چلی گئی ہے یا یتیمی مسکینی میں چلی گئی ہے۔ کتنی ایک بے غیرتی کی چیز ہے کہ ایک آدمی جو خود اس قوم کا پرائم منسٹر رہا ہو اور کس بیماری کے چکر میں جا کر کس طریقے سے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ ایک ٹولہ ملا ہوا ہو، اور وہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ 70 سال انہوں نے جو کیا وہ ہر ایک کے سامنے ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ سٹارٹ میں بتانا چاہتا ہوں، انسان دراصل چیز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات جو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اس کو علم دیا، اس کو عقل دی، اور یہ کہا کہ یہ میرا نائب ہے۔ یہ جو حیوان ہوتا ہے صرف کھاتا پیتا ہے، لیکن کھانے پینے کے علاوہ یہ پتہ کیا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، یہ میری طرف کریٹیوٹی ہے، اس کو میں نے نالج دیا، نالج میں کریٹیوٹی، اور وہ اس ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ اس نالج کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی بہتری کے لیے کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یا وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں یہ کہتے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے کتنی ڈٹھائی کے ساتھ ہم وہ تمام کام کر رہے ہیں جو کہ آدمی ایک حیوان کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان اپنی ذاتیت کے لیے اور اپنے معادیت کے لیے وہ یہاں تک تیار ہو جاتا ہے کہ اپنے ملک کو بھی بیچنے بچانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ لوگ دوبارہ ان پاور میں آئیں اور وہ لوگ جو انہیں یوز کر کے یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی دھندا کر کے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حیران ہوں گے کہ یہ تو آپ ایٹامک آپ کی انرجی کو بھی ختم کر کے بیچ دینا چاہتے ہیں، یہ کوئی ان کے لیے وہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے دو چار چیزیں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہیں تو بہت سے نکات، لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں بجائے آپ گرد و پیش توجہ کرنے کے، آپ اپنے اندر کی طرف جائیں اور یہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں، میری روح کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے پیدا ہوئی، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اس کیوں ہم بدی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک آنریبل سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے دیا کو کیوں ہم حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر یہ دیا کہ آپ کو نالج دیا، عقل دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات آپ کو بھیجی، آپ کو راستہ دیا، لیکن آپ نے اپنے مینٹل فیکلٹی یا اپنی ذہنی صلاحیت بجائے ترقی کرنے کے بجائے ذاتیت کی طرف چلے گئے۔ لہٰذا ذاتیت کے اندر چلتے ہوئے ہم لوگ اس اسٹیج پر گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو کلنگ کر رہے ہیں، سٹوریج کے لیے سٹور کر رہے ہیں، لوٹ کر رہے ہیں، گراس کرتے ہیں ایک دوسرے کو کل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں۔ جتنی کسی کے پاس پاور ہے اتنے ہی وہ زور و شور سے ان چیزوں کو یوز کر رہا ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے، امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ جو قانون ہے، کتنی بدقسمتی ہے کہ قانون بھی جو ہے وہ امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے۔ غریب مرتا مراتا ساری عمر چلا جائے گا، لیکن امیر جائے گا راتوں رات، اس کے لیے کورٹیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو یہ بےغیرتی کی انتہا ہے کہ آپ ایک جانتے بوجھتے ہوئے اہل اسلام ہو کر، قرآن شریف جانتے ہوئے کتنی یعنی کہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ جو ٹولہ ہے مجرموں کا، جو لوٹ مار کرنے والا ہے، اس کو کس طرح آرگنائز طریقے سے لایا جاتا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، سب بے بس ہیں، اور دنیا ہنس رہی ہے ہم پر۔ تو کہنے کے مطابق یہ ایک غیرت کا مقام ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کتنی دیر یہ کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ ہو گیا ہے اس کی ریزلٹنٹلی
آدمی جو مادیت کا شکار ہوتا ہے وہ اندھا حیوان ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اچھے برے کی تمیز نہیں آتی۔ وہ اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے بیٹوں کو بھی یوز کرتے ہیں، جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہمیں تو پیسہ چاہیے، اپنے یعنی کہ ہر ہتھ کنڈا وہ استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اندر جھانک کر دیکھیے کہ ایک دن سبھی نے مر جانا ہے۔ ان کے سامنے انہی کے رشتہ دار مر رہے ہیں، لیکن وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ انسانیت نامی کوئی چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا اس دور میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑی امید تھی کہ کم از کم ہم اس تباہی کے دہانے پر جانے سے پہلے کم از کم ہماری جو آرمی ہے یا دوسرے لوگ جو ان پاور ہیں وہ دیکھتے کہ یہ تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے آج سے 4 ماہ پہلے اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ وہ دھماکہ یہی ہوا کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بین کنٹریز آپ کی پروگرس نہیں دیکھ سکتے، لیڈرشپ وہ نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ کریں گے، لہٰذا پہلا دھماکہ وہ ہوا۔ دوسرا دھماکہ یہ ہوا کہ یہ کس طریقے سے جو لٹیرے تھے ان کو قبضہ اس کو مالک بنا دیا، اور جو مالک تھے ان کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب آئندہ ایک اور دھماکہ ہونے والا ہے، میں آپ کو اس کے لیے آج پھر ایک متنبع کر رہا ہوں، یا میں بھی آپ کی طرح مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کیا ہم یہاں بیٹھے میں اپنے ملک کے متعلق سب کچھ ہو رہا ہو تو صرف یہ دیکھو کہ یہاں سب کچھ ہے تو یہ نہیں۔ میں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اگر آپ اتنے محبت وطن ہیں واپس آ جائیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اتنے عرصے یہاں پر رہا ہوں، ماہ سے 4-5 پروگرام میں مجھے مجبوراً ان کو بلانا پڑا تو میں ٹی وی پر آیا۔ وہاں تو یہ ٹی وی مالکان جو ہے ان لوگوں کو لیتے ہیں جن سے ان کو کوئی مفاد ہو، لہٰذا میرے وہاں آنے کے لیے یہی ہوگا کہ جس طرح اور لوگوں کو اندر کر دیا ہم بھی کر دیں گے، یہ بھی بولنے والا ہے اس کو بھی اندر کر دو۔ لہٰذا میرا مقصد تو ایک آپ کو پیغام دینا ہے، پیغام میں یہاں پر بیٹھ کر بھی دے سکوں، وہاں پر بھی آپ کے جتنے بھی یہ سوالات میرے پر لکھے ہوئے آتے ہیں میں ان کا جواب دیتا رہتا ہوں۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ آبزرو کریں کہ فیکٹس کیا ہیں اور اپنے اپنے اندر اصلاح کریں۔ آپ کے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوددار انسان پیدا کیا ہے، وہ خود ہی یہ ہو کہ جو لوگ 3-4 چیزیں جس کے اوپر آپ کو زور دینا پڑا ہوگا وہ پریکٹیکلی فیل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میرا نام مسلمان ہے قرآن شریف پڑھ لینا، نو دیٹس ناٹ دا پرپز۔ پرپز میرا یہ ہے کہ آپ نے اگر پڑھا ہے تو اس کو محسوس کریں، اور قرآن شریف سیکھا ہے تو اس کو عمل کریں۔ دیکھیں اس میں 3-4 نکات ہیں جو مجھے بڑے دل کو بھائے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ میرا علم محدود ہو سکتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل شکنی ہو، میں صرف ABC جو میں آپ اس سلسلے میں اپنی قوم کے لیے کر سکوں میں وہ کرتا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جن لوگوں کو خدا پر تقویٰ ہوتا ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے، نہ ڈر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر ہر وقت میرا خدا میرے ساتھ ہے مجھے کس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 2، ان کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو دے دیا مالک نے الحمدللہ کو کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ہر ایک کو اس کا اجر دوں گا، صرف تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ تو میں اپنے دوستوں احباب کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک پیشنس کے ساتھ سلو اسٹڈی ونز دا ریس، آپ سب اکٹھے ہوں، آپ سب اپنے اندر کا جو انسان ہے مسلمان ہے اس کو جگائیں۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں تو نہ کسی کے فیور میں، میرے سامنے میرا اگر یہ ملک ہے تو میں ہوں، اگر نہیں ہے تو ہمیں کون پوچھے گا۔ لہٰذا اگر دنیا میں آپ کا نام ہے تو آپ کے یہ اسلام کی وجہ سے ہے، آپ کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہے، اور آپ کا ایک مقام اس کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا آپ کے اندر ایک تو تقویٰ پیدا کریں، یہ سمجھے کہ میں اکیلا نہیں، میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ دوسرا قناعت یہ کریں کہ یار میں زیادہ سے زیادہ کتنا جمع کر لوں گا، کتنا کھا لوں گا، کتنا میں چیزوں کو ہضم کر سکتا ہوں، میری کتنی اوقات ہے۔ ایک آدمی عام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ کیڑا میں اس کو بھی دیتا ہوں، تو یہ کیڑے جو آپ لڑتے مرتے نہیں ہیں انہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دینا ہے، تو ہم صرف اس دولت کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر وہ میں جس طرح آپ کو یہ آج ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک پڑھ لکھ جائیں، اسلام لے لیں، لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے آپ میں اور حیوان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ آپ کو فرشتے اور جن ان کو حکم دیا کہ اس کے آپ نے سجدہ کری، اس لیے نہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نائب ہے، اس میں نے روح پھونک دیا ہے۔ اصل میں میرا پروگرام روح کے اوپر ہونا ہے، کیونکہ ویسٹرن لوگ روح کے متعلق انہیں علم نہیں، اور قرآن شریف میں جتنا روح کے اندر ذکر ہے عام لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں روح کے متعلق پتہ ہے بد روح ہے، گڈ روح ہے، دس ہے، جن ہے، بھوت ہے، چڑیلے ہیں۔ یہ میں کسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ دراصل روح تو وہی ہوتی ہے لیکن اپنا لبادہ اوڑھتی ہے۔ جس کو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ایک سمپل سادہ اور کتنا معصوم بچہ ہوتا ہے،
وہ کیوں پھر اس کی روح جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتی ہے، وہ کیوں پلوڈیڈ ہو جاتے ہیں، کیوں اس میں گندگی آ جاتی ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے اب بھی آپ اپنی روح کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے اندر جائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں. ابھی کچھ نہیں کیا. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ چاہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورسز دیں، اگر ہم ان کو کرتے ہیں اور سیلف کریکشن کرتے ہیں تو ہم بغیر کسی تفریق کے آج بھی اسی طرح ممتاز ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کی ہسٹری لیں مختلف قوموں کی تو اس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جن لوگوں کے اندر خودداری ہوتی ہے وہ اپنے ایک ڈسپلن کے تحت ایک شان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو لوگ مال و دولت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ملک کو قربان کر دیتے ہیں، سب کو ہونے کے علاوہ پھر ان کے اینڈ رزلٹ تو وہی ہوتا ہے جو عام لوگوں کو ہوتا ہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا کوئی غدار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کفر کرنا. ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا. پتہ ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، ان کو بلکہ یعنی کہ ان کو ریپوٹیشن دی جاتی ہے، میں اپنے پتر نوں، میں جی اپنی تھی نوں اس طریقے سے ان اصولوں پر سیاست کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ میں تو کرپٹ ہوں، میں اس کو کرپٹ ترین ہائی ڈگری پر لے جانا چاہتا ہوں. خدا را اپنے آپ کو سوچیں، آپ نے ایک دن مر جانا ہے، وہاں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے. لہٰذا وہ جو ہماری ویلیوز ہیں مسنگ، اور وہ جو ہمارا اسٹیٹس مسلم کا تھا وہ اب پتہ کیا ہو گیا، ہم ریجڈ مائنڈ ہو گئے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، صرف کس کے لیے؟ دولت کے لیے، پاور کے لیے. جھوٹ بول رہے ہیں، سب سے بڑے بڑے جھوٹ ہوتے ہیں ایسے، یعنی کہ میں نے آپ کے یہ ایکٹر دیکھے ہیں جو جھوٹ آ کر بول رہے ہیں کہ حیران ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کو یہ پتہ نہیں، سب کچھ پتہ ہے، کورٹوں میں سب کو پتہ ہے، اور اس نے قیامت کے دن جانا ہے. اس کی عمر کیا ہے؟ یہ اپنی عمر کو بھی نہیں دیکھتے، اور بڑی شان کے ساتھ اتنا نشہ اس طاقت کا ہوتا ہے. تو خدا را میں آپ سے کہوں کو یہ کرتا ہوں کہ آپ باضمیر بنیں اور بے غیرت نہ بنیں، اور لوگوں پر بجائے غرور کرنے کے ان کو سمجھیں کہ وہ بھی ہمارے تو انسان ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جتنا میں نے آپ کو دیا ہے آپ آگے بانٹیں. کیوں آپ کو بار بار وذی القربیٰ والیتامیٰ والا مساکین بار بار کہا کہ ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ پڑوسی کو جو ہے اس کے جا کے گھر پوچھو تمہارے گھر میں کھانا ہے کہ نہیں. یہ جو نفس و نفسی دور ہے، یہ جو آپ جس چکر میں پڑ گئے ہیں، اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ وہ انسان جو ہے اندھا ہو رہا ہے اور وہ اپنی ویلیوز کے ساتھ کھیل رہا ہے. کیا یہ عجیب بات نہیں؟ اتنی سویلائزیشن ہے، اس دولت اور اس اسٹیٹس کی خاطر وہ کس گندگی میں چلے گئے ہیں. تو میں خدا را میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ سوچے ہم کیوں آئے؟ کیا صرف دولت کے لیے اس کے لیے ہے؟ اللہ نے کہا میں نے ایک مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، تو میں تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، میرے پاس جن اور دوسرے نہیں ہیں چیزیں میری ورشپ کرے، نہیں، میں آپ کو پسند کیا، میرا لائب ہے، یہ اپنی عقل سے سوچ کر کام کرے گا. تو لہٰذا اپنی عقل کو استعمال کریں، ان اندھا دھند لوگوں کے پیچھے مت چلیں. ان کے سامنے تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں زندگی بس چند دن کی ہے. کافر بھی یہی کہتا ہے، کھا پی لو جی، کون جانتا ہے، عیاشی کرو. اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب ہونا، 40 دفعہ سوچے گئے غلط کام کرنے کے لیے. تو خدا را آپ ایک عظیم نیشن ہے، آپ کے جو لوگ یہاں پر پہنچے ہیں بہت اونچے مقام پر چلے گئے، آپ اپنے اپنے مقام پر کریں. یہ کہتے ہیں جی غربت ہے، غربت میں یہ کریں کہ قناعت کے ساتھ ساتھ یہ کریں میں کون سے وسیلے اللہ تعالیٰ میرے ذکر پھیلچے ہیں جن کو میں یوز کر کے میں بھی اس قوم کے اچھائی کے ساتھ شامل ہاتھ ہوں. اور خدا را یہ دیکھیں کہ جب بھی کسی لیڈر کو دیکھیں تو اس کے اندر کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اس کے اندر کے سسٹم آف تھنکنگ کو دیکھو کس کیلیبر کا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ آدمی کی عمر کیا ہے، یہ دیکھیں اس کی روح جو ہے وہ ابھی 17-18 سالہ ایک گندے انکمپلیٹ لڑکے کی طرح ہے جس کو کہ تجسس ہے پیسے کا. ہوتا یہ ہے کہ جس کو ایک بزنس مین یا یہ فراڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ارد گرد یہ ماحول دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن وہیں رہ جاتا ہے، ان کے اندر وہ ذہن کی عظمت نہیں ہو سکی. وہ فزیولوجیکل بڑے ہو سکتے ہیں لیکن اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جتنا وہ دولت کے پیچھے جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی میں خامیاں ہوتی ہیں. وہ دولت کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں دولت چلی گئی تو ہم کسی ویلیو کے نہیں. لہٰذا آپ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان آپ خوددار ہے، میں ہر ایک کو انڈیویجول رسپیکٹ کرتا ہوں. تو سب سے پہلے اپنی رسپیکٹ کیجیے، فیس کی رسپیکٹ کیجیے. جس ملک کے لیے آپ اس کی رسپیکٹ کریں،
اگر آپ اپنے ملک کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو انٹرنیشنلی آپ کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوگی. لہٰذا جو اس قسم کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں اس کا سلیوشن کیا ہے کہ اپنے اندر جائیں اور یہ جو الویری زندگی ہے ظاہری، یہ صرف الوژنس ہے، یہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک ڈریمس ہے، یہ آتے ہیں چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا اصل آپ کا اندر کا ماننا ہے جس نے جانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے. تو ان شارٹ میں آپ کو یہ ان دا اینڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اس لیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ سورہ اسراء آپ پڑھیے، سورہ اسرائیل کو پڑھیے. اس میں انسان کے بتایا گیا کہ انسان تو آپ کیا ہیں، اور میں ہر ایک کو پوچھوں گا. انسان کی طبیعت بڑی جلد باز ہے، ذرا تک ہوئی ہے تو حال دعائی ڈال دیتا. نہیں، صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، بہت بڑا ایک تماشا ہو جائے گا اگر بر وقت اور فوری یہ آپ کے الیکشن ہو کے یہ لڑائیاں بڑائیاں ختم ہو کے کوئی کسی قانون پر نہیں بڑھیں گے. ایک دفعہ یہ جو ہوتا ہے نا جی، ہاں، ہجوم، ایک دفعہ ہجوم آپ نے ایک چھوٹی سی حرکت سے غلط ڈائریکشن جا سکتا ہے، تو تباہی کی طرف ہم جا سکتے ہیں بجائے ترک. دیکھیں نا، یہ ایک انرجی ہے، جس طرف آپ اس کو لے جائیں گے اس طرح. لہٰذا ایک اچھے لیڈر کے پیچھے چلیں، پہلے اس کو اسٹڈی کریں اندر سے کتنا میچور ہے، حق پرست کتنا ہے، وہ کہ اندر سے بھوکا تو نہیں. یہ جو اگر بھوکے لیڈر کے پیچھے جائیں گے اور باہر سے وہ کر رہے گا ہاں ہاں ہل دوائی ڈالی ہوتے ہیں، بعض کو ان کے چہرے دیکھ کر ان کی آوازیں سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس محلے کے آئے ہوئے ہیں، یہ کس جگہ دھرتی کے. تو پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے، یا عقلونا عقل دیں اور اکٹھے ہوں، اپنی جو خامیاں ان کو ختم کریں، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کے سے آپ چکن نہ رہیں. آپ کا دشمن آپ کو لڑائے گا، اور میں یہ امید کرتا ہوں خدا را وہ جو بڑی بڑی اونچی کوٹھیوں عہدوں پر بیٹھے ہیں، جو سیاہ سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کے ایک غلط ڈسیزن سے ملک کس طرح دو حصوں میں بکھر گیا اس جوڈیشری کی وجہ سے. اور میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ کم از کم اپنے ضمیر میں جائیں، انہیں مرنا ہے اور یہ دیکھیں کہ حق کی بات کریں. یہ نہیں کہ سچ چند چکوں کے خاطر یا بیرونی پریشر لے کر، یا ایک اندر جو ٹولہ آپ کے اندر ہے اس کے زیر اثر آ کر آپ حقائق کو چھوڑ کر یک طرفہ آپ ڈیسیژن دیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہو کہ پوری قوم بفری ہوئی ہے. پھر کیا ہوگا کہ آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں گے. اس طرح خونی انقلاب آ جاتے ہیں. مجھے خونی انقلاب کے آپ تعمیری سٹیپ پر چلیں، اور سٹیپ پر سٹیپ لوگوں کو مواقع دیں تاکہ وہ ایکسپریس کریں. تو ایکسپریشن کے ساتھ آپ حق کی طرف جائیں. اور میں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کو روح کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے. دنیا چند روز کی ہے، وہاں کسی نے نہیں پوچھنا یہ کس کا بیٹا تھا، کس کی بیوی تھی، کون تھا، کس کا کیا ریپوٹیشن تھا. نو، باری باری سب آئیں گے، ایک ایک کا پوچھا جائے گا. وہاں یہ بھی نہیں ہوگا یہ پیر صاحب ہیلپ کریں گے. آپ آئے بھی اکیلے جائیں بھی اکیلے، وہاں کسی نے ساتھ نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی تک کو کہہ دیا بیٹا انڈیویجول کم انڈیویجول گو، اپنے اعمال کے ساتھ جاؤ گے. اعمال آپ کتنے کرو گے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ میں عمل کروں گا تو آپ پر اثر ہوگا. اگر میں عمل ہی نہ کروں میں پھر ایکٹر ہوں. دوسری بات ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ اندر کی روح کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کریں، دکھاوے کے لیے نوت کریں. اف یو آر پلینگ رول ود ادر آر پلینگ ود یو. اس طرح ہم منافق ہیں، ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو خدا را ایز اے مسلمان یہ دیکھیں میرا خدا کے ساتھ لنک ہے میری روح کا، اور ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے کتنی دیر آپ زندہ رہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ باقی پروگرام میں ریگولر آپ کے ساتھ فیکٹس اور فگر بتائیں گے. آپ کے سوالوں کا مجھے انتظار رہتا ہے. میرے سے کوئی گستاخی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں کسی کو اچھی بات نہیں دے سکتا، دل تو نہیں دکھاؤں نا. اگر میں آپ کو خوشی دوں، چند الفاظ میٹھے بول دوں، آپ کو سینے سے لگا دوں اور دکھ میں آ کے بات کر دوں، تھوڑی سی مدد کر دوں گا، تو دوسرا ایک جو بجھا ہوا چراغ ہے وہ بھی جل اٹھتا ہے. تو آپ اپنے سارے جو بجھ رہے ہیں چراغ ان کو مل جل کر جلائیں، اور پھر ایک لو ایسی روشن کریں کہ دنیا اسی طرح آپ کو دیکھے جس طرح پہلے دیکھ رہی تھی. دیٹ دس از اے گریٹ مسلم لیڈنگ مسلم کنٹری. تو اللہ تعالیٰ ہم تک کو توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے.